السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کا سب سے بڑا مقام کس لیے ہے؟ اگر اللہ سب سے اوپر ہے تو ہم دنیا کی چیزیں استعمال کریں گے لیکن ان کے غلام نہیں بنیں گے۔ ہم پیسہ کمائیں گے لیکن پیسے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اصل سوال جو ہے ہمارا یہ ہے، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ بچھڑا کہاں ہے۔ ہم پیسہ کمائیں گے لیکن پیسے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ ہم سوشل میڈیا استعمال کریں گے لیکن سوشل میڈیا ہمیں استعمال نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں سے محبت کریں گے لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں کو خوش نہیں کریں گے۔ ہم کامیابی چاہیں گے لیکن اپنی آخرت قربان کر کے نہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 جو ہے اس سے ہم ریلیٹ کریں گے اپنی زندگی۔ آج جو ہماری زندگی ہے اس میں اس کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر ان کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، اس کو ریلیٹ کریں گے۔ ذرا سوچیں، ہم ویسے تو قرآن پاک کی اتنی زیادہ آیات ہیں قرآن پاک کی، اگر ہم ایک آیت کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں تو ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو بھی پرابلمز ہیں، ہمیں ان پرابلمز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اس سے ہمیں اتنے زیادہ سلوشن مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ سوچیں، یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ وہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے فرعون کا ظلم جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی، سمندر کو چیر کر ان کے لیے راستہ بنایا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے ان سے دور ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی تھی، لیکن جب بھی موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے ان سے دور ہوئے تھے تو وہی لوگ ایک بچھڑے کے پیچھے چل پڑے۔ یہاں پر جو ہے قرآن ہمیں صرف ایک پرانا واقعہ نہیں سنا رہا، قرآن ہمیں ہمارا اپنا چہرہ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو ہم نے یہ آیت پڑھ لی، بس اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک بچھڑا تھا جس کی انہوں نے پوجا کی تھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ ایک واقعے کے طور پر ہم لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، اگر آج ہم اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کریں، جیسے آج کا بچھڑا کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج ہمارے سامنے سونے کا بچھڑا نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، سونے کا وہ نہیں بنا ہوا، لیکن اگر انسان جو ہے اس کے دل میں ایسی بہت سی چیزیں جو ہے وہ جگہ بنا سکتی ہیں، جو کیا کرتی ہیں، اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ کسی کے لیے پیسہ سب کچھ بن جاتا ہے، کسی کے لیے موبائل بن جاتا ہے، سوشل میڈیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کے لیے لوگ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اپروول ان کا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے خوبصورتی، فیم، سٹیٹس اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی انسان کسی ٹرینڈ، پرسنالٹی، کوئی پریشر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس حد تک چل پڑتا ہے کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ہر دنیاوی چیز بچھڑا نہیں ہے، پیسہ رکھنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، موبائل استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، کامیاب ہونا گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہمارے دل کے مالک بن جاتی ہے، جب نماز کے وقت بھی ذہن جو ہے وہ ہمارا دنیاوی معاملات میں ہو، جیسے کہ آپ کو فکر ہے دنیا کی کہ بزنس کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی جب زیادہ ہو جاتی ہے نا، اللہ سے دور ہوتے ہیں تو یہ فکر جو ہے یہ بھی زیادہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کھولنے سے زیادہ اہم ہمارے لیے نوٹیفیکیشن ہو جائے کسی کا، جب ہم اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا کے بارے میں فکر کرنے لگے، جب ہمیں یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فکر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک بہت اہم اور عام مسئلہ اس میں ہے کہ جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اب اس سے اگر آپ غور و فکر کریں نا تو ایک آیت کے پیچھے نا، میں کہتی ہوں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکس کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر میرا کوسچن ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور یہی ایک بہت بڑا ان کے لیے امتحان تھا۔ آج بھی انسان کی اصل حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، جب انٹرنیٹ پر کوئی غلط چیز سامنے آ جاتی ہے، جب چیٹنگ کا موقع مل رہا ہوتا ہے، جب کوئی حرام کمائی کا راستہ بتائے اور پکڑے جانے کا بھی خطرہ نہ ہو، جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہی اس کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان کا یقین یہ ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ آج کل ایک اور بھی بہت بڑی بیماری ہے پیئر پریشر۔ کبھی ہم کوئی غلط کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں وہ صحیح لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہمیں جو ہے وہ پیئر پریشر، لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر لیتے ہیں، اس میں دوست آ جاتے ہیں، دوست کام کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، کلاس کے لوگ کر رہے ہیں، آفس میں سب ایسے کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں، تو ہم بھی انسان کہتے ہیں کہ اگر میں نے نہیں کیا تو لوگ مجھے عجیب سمجھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا معیار لوگوں کی تعداد نہیں ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ اب ہمارا جو بچھڑا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے، انسان جانتا ہے کہ غصہ غلط ہے لیکن غصہ آتا ہے تو زبان کو روک نہیں پاتا، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ غیبت غلط ہے لیکن مجلس میں بیٹھ کے وہ لوگوں کی باتیں شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک نعمت تھی، بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل نے ایک بہت بڑی نعمت دیکھی تھی کہ اللہ نے انہیں فرعون سے بچایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انسان کبھی کبھی مصیبت سے نکلتے ہی اس ذات کو بھول جاتا ہے جس نے اسے مصیبت سے نکالا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، رات کو اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کھولتا ہے، پھر جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نماز میں سستی آتی ہے، قرآن بند ہو جاتا ہے، دعائیں کم ہو جاتی ہے، انسان دوبارہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جس اللہ کو میں نے مصیبت میں پکارا تھا کیا خوشی میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں؟ آج یہ ویڈیو اگر آپ نے کمپلیٹ واچ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ آج آپ نے اپنے دل سے ایک سوال کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے اور مجھے اس کا بتانا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے آج پوچھے کہ میں نے تمہیں صحت دی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہیں وقت دی ہے، تم نے کہاں لگایا ہے؟ میں نے تمہیں رزق دی ہے، تم نے کس کے لیے خرچ کیا؟ میں نے تمہیں عقل دی ہے، تم نے کس چیز کے پیچھے لگا دی ہے؟ میں نے تمہیں ہدایت دی تھی اور تم نے اپنی زندگی میں کتنا جو ہے اس کا عمل دخل کیا ہے؟ تو ہمارا کیا جواب کیا ہوگا؟ یہ جو آیت ہے ہمیں جگاتی، یہاں پر ہمیں اس کا جو ہے کوسچنز ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس میں کہ آپ کاغذ لیں، اس پر ایک سوال لکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ میں خوش نہیں رہ سکتا، پھر سوچیں کہ کیا یہ چیز اللہ سے زیادہ اہم تو نہیں ہو۔ تو اسی طرح روزانہ آپ قرآن کی جو ہے وہ ایک آیت ہی کر لیں اور تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں، موبائل کو بند کریں، نوٹیفیکیشن بند کریں، لوگوں سے دور رہیں، دور ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دور رہیں، ٹھیک ہے، اور چند کچھ منٹ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہماری آیت تھی 51، اس سے آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ ہر رات آپ 3 چیزیں آپ لکھیں کہ اللہ نے آج مجھے کیا دی ہے، صحت دی ہے، رزق ہے، گھر ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، امن ہے، وقت ہے، ایمان ہے، پھر کہیں الحمدللہ یا اللہ میں بھولتا ہوں تو مجھے تو یاد دلاتا رہے، ٹھیک ہے۔ آخری ہم اس میں اینڈ کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، لیکن آج اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھنا ہے۔ شاید ہمارا بچھڑا کوئی مجسمہ نہیں ہے لیکن وہ ہماری انا ہو سکتا ہے، وہ ہمارا پیسہ ہو سکتا ہے،
موبائل ہو سکتا ہے، کوئی غلط تعلق ہو سکتا ہے، خواہش نفس ہو سکتی ہے، شاید ہم نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ اللہ کی یاد پیچھے رہ گئی۔ اس لیے آج خود سے سوال کریں کہ میری زندگی میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہم کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا وہ چیز میرے ہاتھ میں ہے یا میرے دل پر قابض ہے، کیونکہ چیز ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، اور دل پر قابض ہو جائے تو آزمائش بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جس میں دنیا ہاتھ میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ دل میں ہو۔ آمین۔